السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ حاضرین ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہر چینل پر ہر ویلاگ میں ISPR کی طرف سے ہی چل رہا ہے، جس پر میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں اپنے ریئیکشنز بتائے ہیں اور قریب اس کے حل کی طرف بھی بات کی ہے۔ بات ہے جناب سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں حامد رضا صاحب، جی یہ مولانا فضل کریم صاحب کے بیٹے ہیں، جو بارہا MPA کا الیکشن لڑے اور مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے وہ صوبائی وزیر بھی منتخب ہوتے رہے ہیں، اور یہ پوتے ہیں جناب مولانا سردار صاحب جنگ بازار والوں کے، جو اہل سنت والجماعت بریلویوں کے وہ بڑے خاص رہنما میں سے ایک رہنما تھے۔ ان کے بارے میں دو باتیں بہت مشہور ہوئی تھیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ انہوں نے سعودی عرب میں حج کے دن حج کی اپنی الگ سے جماعت کروانے کی کوشش کی، اور وہ سعودی علماء نے، سعودی پولیس نے ان کو گرفتار کیا اور ان کو پابند سلاسل کیا۔ پھر اہل حدیثوں کے ایک گروپ نے جو وہاں پر حج پر گیا ہوا تھا، انہوں نے ان سعودی پولیس والوں سے، افسران سے سفارش کی کہ جناب ان کو آپ رہا کر دیں، ہمارا شہر بہت حساس ہے، یہ فیصل آباد کے رہنے والے ہیں، تو وہاں پر بڑا مسئلہ ہے فرقہ واریت کا، تو آپ ان کو رہا کر دیں۔ ان کی ضمانت پر ان کو چھوڑا گیا، رہا کیا گیا، اور وہ فیصل آباد میں واپس آئے۔ اس سے چند سال بعد امام کعبہ نے فیصل آباد کے تاریخی گراؤنڈ دھوبی گھاٹ میں جمعہ کی نماز پڑھائی، اور بے شمار شہریوں نے ان کے پیچھے جمعہ کی نماز ادا کی۔ تو حامد رضا کے جو دادا تھے، انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا کہ جن بریلوی اہل سنت والوں نے جو نماز جمعہ کی ادا کی ہے تو ان کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں، وہ اپنے نکاح کی تجدید کریں، ورنہ ان کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں۔ تو بس پھر ایک ایسا نظام چلا، پھر سب لوگ دوبارہ نکاح پڑھوانے کے چکر میں پڑ گئے۔ یہ ان کے دادا کا تعارف ہے۔ تیسرا تعارف ہے جی نماز سے پہلے جو اذان ہوتی ہے، اذان سے پہلے اور اذان کے بعد میں جو الصلاۃ والسلام علیکہ پڑھا جاتا ہے، یہ بھی ان کی ایک تاریخ ساز تبدیلی ہے نماز کے اذان میں، واللہ اعلم بالصواب۔ تو ان کے بابا جو مولانا فضل کریم تھے، ان کو نواز شریف نے اپنے پلیٹ فارم سے کئی بار MPA منتخب کرایا اور ان کو وزارت عطا فرمائی۔ وہ وزارتوں کے جھولے لیتے رہے، تو اس دوران چونکہ وزارتوں سے انجوائے کرتے رہے، عوام سے کچھ رابطہ ٹوٹ گیا، عوام کی ہمدردیاں کم ہونے لگیں، تو انہوں نے پھر اپنی ہی پارٹی کے خلاف بغاوت بلند کر دی، اور رانا ثناء اللہ پر الزام لگا دیا کہ وہ داتا دربار پر حملوں میں ملوث ہیں، اور ان لوگوں کو انہوں نے طاقت عطا کی تھی حملہ آوروں کو، ایسا کچھ معاملہ تھا۔ تو اس کے بعد میاں نواز شریف اس بات پر ناراض ہوئے اور دوبارہ ان کو ٹکٹ نہیں دی۔ پھر وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا، لیکن نامراد ہوئے، اور الیکشن سے شاید کچھ دن پہلے ہی وہ وفات پا گئے۔ تو ناظرین، ان کی فیملی کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بہت بڑا ہے اس حوالے سے۔ تو اب یہ ان کے مولانا سردار کے پوتے ہیں حامد رضا، سنی اتحاد کونسل کے یہ سربراہ ہیں۔ تو جب یہ سیاست میں انوالو ہوئے تو بہت یہ جارحانہ طبیعت کے مالک ہیں۔ میں ان کو جانتا ہوں، شاید وہ مجھے بھول گئے ہیں، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جب وہ سیاست میں آئے تو وہ بہت زیادہ اگریسو ہو گئے، اور فوج کے ایسے ایلیمنٹ سے ملاقاتیں کرتے رہے کہ جو کہ نواز شریف کے خلاف تھے۔ مولانا حامد رضا نے بار بار اس بات پہ اصرار کیا کہ فوج نے ہی انہیں بتایا ہے کہ نواز شریف سیکورٹی رسک ہیں اور وہ کرپشن میں ملوث رہے ہیں۔ تو اسی بات کو لے کر کے انہوں نے اس بات کی
کسی دوسرے عناصر سے، کسی دوسرے لوگوں سے، نیوٹرل اداروں سے اس کی تصدیق نہیں کی اور جھنڈا اٹھایا نواز شریف کی مخالفت کرنے کا، کیونکہ فیصل آباد کی جو پولیٹکس ہے اس میں نواز شریف بہت پائیدار تھے اس وقت، تو انہوں نے نواز شریف کی مخالفت کا جھنڈا اٹھایا اور اپنے مسلک کے حوالے سے انہوں نے اس کو اسلامی ٹچ دے کر لوگوں کو اسلامک بلیک میل کیا اور اپنی طاقت بڑھانے کی کوشش میں لگے رہے۔ شاید وہ زندگی میں کبھی بھی الیکشن نہیں جیت سکتے تھے۔ ابھی یہ جو ایک سیلاب آیا جو پی ٹی آئی کے ورکرز کی طرف سے تھا، تو انہوں نے اس میں الیکشن لیا اور الیکشن جیت گئے۔ تو ناظرین، اب ان کو یہ جیت جو ہے نا وہ ہضم نہیں ہو رہی، بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیتے ہیں، یہ نابالغ سیاستدان ہے نا، کبھی کہتے ہیں کہ اسمبلیوں سے استعفے بھائی دے دو، بھائی پچھلی بار بھی دیے تھے، ایک سال بعد پھر لوٹ کر آئے تھے، پھر تنخواہیں لی تھی، سیلریاں لی تھی باہر میں ہا کر کے، تو اب پھر استعفے دے دو، کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کے بغیر بھی پارلیمنٹ چل جائے گی، چلائیں گے وہ لوگ تو پارلیمنٹ کبھی ختم نہیں کریں گے، پارلیمنٹ چلائیں گے، ملک چلائیں گے، اکانومی چلائیں گے اور کامیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو بھائی یہ ان لوگوں کی ذاتی مخالفت ہے، ذاتی مخالفت سے یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور پھر اس کو سیاسی مخالفت میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ بغض نواز شریف میں بہت سارے لوگوں نے، جیسے کہ اعتزاز حسن کی سیاست نواز شریف فیملی نے ختم کر دی۔ اعتزاز حسن ہمیشہ لاہور سے اپنی سیٹ جیتے آ رہے تھے، جب سے نواز شریف کا زور بڑھا لاہور میں تو وہ کبھی وہاں پر کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکے۔ اس طرح نعیم بخاری صاحب ہیں، ان کو کچھ تحفظات تھے اپنی بیوی کے حوالے سے کہ شاید وہ محمد نواز شریف سے محبت کرتی ہے، اسی چکر میں وہ طلاق دے بیٹھے اپنی بیوی کو، اور ان کی ذاتی رنجش ہو گئی بغض نواز شریف میں، وہ ہمیشہ عدالتوں میں آگے رہتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس کام میں ذاتی رنجش کی بنا پر نواز شریف کی مخالفت کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کو عدالتوں میں اس کے خلاف جو کیسز ہوتے ہیں اس میں سامنے آتے ہیں، اور کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں سامنے آتے ہیں۔ بہت سارے ایسے سیاستدان ہیں، جیسے ایک شیخ رشید ہے، وہ کبھی نواز شریف کا ہاتھ چومتا تھا، کبھی ان کا ماتھا چومتا تھا، کبھی ان کے سعودیہ سے آنے والے جہاز کے ٹائر چومتا تھا۔ یہ کچھ لوگ تھے جو کیپٹن صفدر امان سے رابطے میں تھے جب نواز شریف سعودیہ سے واپس آنے والے تھے، جس میں گوہر ایوب فیملی تھی اور چوری شجاعت فیملی تھی اور شیخ رشید تھا، اور یہ لوگ معافی مانگنے کے لیے کیپٹن صفدر کے پاؤں میں پڑ گئے کہ یار ہمیں میاں صاحب سے معافی لے دیں۔ نواز شریف نے اپنے داماد کی عزت کرتے ہوئے گوہر ایوب فیملی کو معاف کر دیا اور ان کو سیاست میں لائے، پھر دوبارہ ان کو ٹکٹ دی اور ان کو کامیاب کروایا اور ان کو وزارتیں بھی دی، لیکن چوری شجاعت سے ان کو معافی نہ ملی اور شیخ رشید کو معافی نہ ملی۔ چودھری شجاعت صاحب جو انہوں نے اپنے بیانی سے پیچھے ہٹے ہیں ابھی اور نواز شریف کو سپورٹ کیا ہے اور ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، تب نواز شریف بھی ان کے گھر میں آئے اور ان سے صلح کی۔ سیاست میں کبھی دروازے بند نہیں ہوتے، سیاست میں کبھی دروازے بند نہیں ہوتے، ڈائلاگ چلتے رہتے ہیں۔ جناب چوری شجاعت حسین کے والد، جو چوری پرویز لائی کے والد جو چوری ظہور لائی تھے، جب ان کو قتل کیا گیا تو وہ لوگ بدلہ تو نہیں لے سکتے تھے اپنے والد کے قتل کا، تو پھر جب بھٹو صاحب کو سزائے موت دی گئی اور جنرل ضیاء الحق نے جس قلم سے بھٹو صاحب کی سزائے موت کو بحال کیا، ان کی اپیل کو مسترد کیا، تو پرویز لائی فیملی نے وہ قلم ان سے تحفے میں مانگ لیا اور آج بھی وہ لندن کے میوزیم میں رکھوایا انہوں نے۔ دشمنی کی اس حد تک وہ لوگ گئے، لیکن بعد میں جب وہ ان کے بیٹا